نظم مستقبل کی جھلک، شاعر مولانا ظفر علی خاں۔ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ مولانا ظفر علی خاں نظم کے نشار میں رجائی لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ اس کلام میں پیش کردہ خوشخبریوں کو دل خوش کرنے کا خیال ہی نہ سمجھا جائے، جن کو سن کر ہر مسلمان خوش ہو جائے گا، بلکہ یہ مستقبل کی حقیقت ہے۔ شاعر کا موقف ہے کہ مجھے اس کلام میں پیش کی گئی ہر بات کی صداقت پر کامل یقین ہے۔ جو بندہ آج ان باتوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، کل سب کچھ تسلیم کرے گا۔ بقول شاعر، میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں، میں دیکھتا ہوں اسے جو دکھائی دیتا نہیں۔ شاعر کا دعویٰ ہے کہ مستقبل میں برطانوی راج ختم ہو جائے گا، فلسطین آزاد ہو جائے گا، نئے حریت پسند اور شاعر پیدا ہوں گے جو ہمیں منزل آزادی سے ہمکنار کر دیں گے۔ ہند امن کا گہوارہ بن جائے گا، عہد غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سب خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ مستقبل کی تصویر ہے۔ یہ باتیں سن کر ہر مسلمان خوش ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیں۔ بقول شاعر، اپنا تخت اور اپنا تاج، اپنے دیس میں اپنا راج۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرا ایک ایک حرف، لفظ، مصرع اور شعر سچ پر مبنی ہے۔ جو ان باتوں میں شک کرتا ہے، کل یعنی مستقبل میں میرا ہم زباں بن جائے گا۔ برِ صغیر کے ہندو تو ویسے بھی مسلمانوں کی ان باتوں کے مخالف تھے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے تھے جو آپس میں متفق نہ تھے۔ ان کے لیے پیام ہے کہ شک کی وادی میں گم ہو جانے کے بجائے یقین کر لیں کہ عالمی اور علاقائی سیاسی حالات بدل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ جس دور میں یہ کلام لکھا گیا، اس دور میں یورپی نو آبادیاتی نظام سمٹتا نظر آ رہا تھا۔ برطانیہ مختلف محاذوں پر شکست کھا رہا تھا۔ سامراجی عزائم عیاں ہو چکے تھے۔ لوگ اپنے سیاسی حقوق کی بازیابی کے لیے بیدار ہو رہے تھے۔ مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ انگریز ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور ترکی کے حصے بکھرے کرنے جیسے واقعات نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ انگریز کی شکست کے بارے میں شک کریں، قیادت کا ساتھ دیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ لوگ انگریز کی شکست کے بارے میں شک نہ کریں، قیادت کا ساتھ دیں۔ حرف سچ نکلتا ہے میرے دہن سے، کوئی پوچھ لے چاہے کسی کاہن سے۔